السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور چاکر۔ آج فرسٹ ایئر کلاس میں اسلامیات سبجیکٹ کے حوالے سے لیکچر نمبر 14 ہے اور باب دوسرا اسلامی تشخص سے ارکان اسلام کا جو سلسلہ جاری ہے۔ تو ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے حوالے سے بات تفصیلی ہو چکی ہے، ایک پورا ہمارا لیکچر اپلوڈ ہو چکا، اور اس کے بعد نماز کے عنوان پر تفصیلی لیکچر ہو چکا ہے، اور روزے کے عنوان پر 2 حصوں کے اندر 2 لیکچر ہو چکے، اور آج ہمارا لیکچر ہے اسلامی ارکان کے اندر اہم ترین رکن زکوٰۃ۔ جیسا کہ نماز جسمانی عبادت، نظریاتی اور روحانی عبادت، تفصیلی باتیں ہو چکی، پھر روزہ وہ بھی فزیکلی جسمانی طور پر عبادت ہے، روحانی عبادت ہے، اور کچھ اس کے یعنی معاشرے کے حوالے سے فوائد وغیرہ کا بھی تذکرہ ہو چکا۔ زکوٰۃ یہ بنیادی طور پر مالی عبادت ہے، پراپرٹی سے، ملکیت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے بھی روحانی فوائد موجود ہیں، اور نظریاتی طور پہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ لفظ کی لفظی معنی پہ غور کریں تو زکوٰۃ لفظ کی لفظی معنی جو بنتی ہے وہ ہے پاکیزگی۔ نشو نما، تربیت، پاک کرنا، پاک ہونا، بڑھنا، یہ تمام تر معانی لفظی معنی زکوٰۃ میں استعمال ہوتی ہیں کہ پاکیزگی، نشو و نما، تربیت، پاک کرنا، پاک ہونا، اور پھر بڑھنا۔ اب زکوٰۃ یہ تو لفظی معنی ہے، اور اس میں اگر اصطلاح کے اندر دیکھیں کہ اہم ترین رکن زکوٰۃ، تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا بنتی ہے اصطلاحی معنی کے اندر؟ اصطلاحی معنی کے اندر یعنی ایسا مال، ایسا مالی وہ حصہ جو مقررہ نصاب پر 1 سال گزرنے کے اوپر اللہ رب العالمین کی راہ میں دیا جائے۔ مال کا مخصوص حصہ جو مقررہ نصاب پر 1 سال مکمل ہونے پر اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور عبادت کی نیت سے دیا جائے۔ زکوٰۃ کی لفظی معنی تو ہے پاکیزگی، نشو و نما، تربیت، پاک ہونا، پاک کرنا، بڑھنا، اضافہ ہونا، یہ ساری معنی لفظی طور پر ہیں۔ اصطلاح کے اندر اس کی معنی کیا ہے کہ مال کا ایک مخصوص حصہ جو کہ مقررہ نصاب پر 1 سال مکمل ہونے پر اللہ کی خوشنودی اور عبادت کی نیت سے اللہ رب العالمین کی راہ میں دیا جائے۔ تو یہاں پر ہے کہ مال کا مخصوص حصہ مقررہ نصاب اور 1 سال مکمل ہونے پر اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے طریقے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اللہ رب العالمین کی راہ میں دیا جائے،
اس کو، اس پورے طریقہ کار کو، اس پروسیس کو اور اس مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نماز کے متعلق قرآن مجید میں کافی ساری تاکید و تلقین موجود ہے، ہدایات موجود ہے، تو یہ بھی بنیادی ارکان میں چیز شامل ہے، اسلام کی اس عمارت کی اساس میں ہے، بنیاد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، وہ معروف حدیث ارکان اسلام کے متعلق، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اسی طرح آپ ریفرنس کے اندر یہ تو ارکان اسلام کے ہر رکن میں، یہ اگر آپ مختصراً حدیث یاد کر لیں تو ریفرنس دینے میں، چاہے وہ روزے کے متعلق ہو، چاہے کلمہ شہادت کے متعلق ہو، چاہے حج کے متعلق یا پھر زکوٰۃ نماز کے متعلق، تو یہ حدیث تو پراپر ہے ہی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ یا پھر وہ حدیث جبریل بھی اسی طرح ہے کہ سوال ہوا تھا اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیں، تو رسول کریم نے جو جواب دیا تھا وہ بنیادی ارکان رسول کریم نے جواب میں ذکر فرمائے، اور اس میں تھا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سارے دلائل موجود ہیں، کافی ساری آیات موجود ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حکم کے متعلق، پھر زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق، زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت کے متعلق، اور پھر اس طرح کی آیات بھی موجود ہیں جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید موجود ہے۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن مجید کے اندر عمومی طور پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مختلف الفاظ بھی استعمال ہوئے، اس میں زیادہ تر زکوٰۃ لفظ بھی استعمال ہوا، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور صدقہ لفظ، صدقات، یہ بھی لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کافی مقامات پہ زکوٰۃ کی اہمیت تاکید و تلقین کے ساتھ ذکر فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس طرح کی آیات کافی ساری ریپیٹ ہوئی کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کی لفظی معنی اور اصطلاحی معنی بھی اسی طرح۔ تو قرآن مجید کے 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ اللیل، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ مفہوم بالکل واضح طور پر فرمایا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ شخص جس کو بچا دیا گیا تو وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، یتزکا، اور باقی مال اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نظام میں حلال پراپرٹی میں سے ایک حلال طریقے سے خرچ کریں گے اللہ رب العالمین کی راہ میں، تو باقی مال ہمارا اس سے پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کی لفظی معنی میں پاکیزگی یا پاک ہونا یا پاک کرنا ہے۔ تو یہ باقی جو پراپرٹی بچتی ہے، مخصوص حصہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے سے باقی پراپرٹی، باقی ملکیت بھی اس کی حلال اور پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے متعلق بھی زکوٰۃ کی تلقین ذکر فرمائی ہے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، یہ ایک معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر جس طرح کے الزامات لگے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن سے ہی، بچپن سے ہی ان الزامات کا بھی رد کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے دن ہی باتیں کہلوائی جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے اور جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ پھر اسی کے اندر ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، سورہ مریم کے اندر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ اب یہ پہلے دن بچپن میں ہی، ولادت میں پہلے دن ہی عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کی ادائیگی کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے متعلق تلقین کی گئی ہے۔ ما دمت حیا، یہ ٹیچنگ ہے، یہ تعلیمات و ہدایت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جب تک میں زندہ رہا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، اسی میں بھی زکوٰۃ کی تلقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے والا اسماعیل علیہ السلام، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینے والا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ہاں پسندیدہ و محبوب تھا۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورہ توبہ کے اندر، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مال لیں، وہ مقررہ حصہ زکوٰۃ کا لیں، صدقۃً زکوٰۃ کے طور پر، تطہرہم جس کے ذریعے ان کی پاکیزگی ہو جائے گی، وتزکیہم بہا اور باقی ان کا مال اور اس چیز کو پاک کر دیں گے آپ وہ زکوٰۃ لینے سے، جمع کرنے سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کو قرض حسنہ کے طور پر بھی، اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ، اللہ رب العالمین کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات، تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک اور اعزاز دیا۔ یعنی دیکھیں کہ اعزازی طور پر اس عمل کو اللہ رب العالمین نے اللہ کو قرض دینے کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ آپ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دیں۔ یعنی جب بندہ، ایک تصور تو یہ ہے کہ بندے کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرمایا کہ جتنی بھی میراث زمین و آسمانوں کی ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العالمین فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر طرح کی ملکت و پراپرٹی اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرمایا للہ ملک السماوات، یہ جتنی بھی ملکت ہے، جتنی بھی حکومت ہے، جتنی بھی پراپرٹی دولت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب اللہ رب العالمین بندے کو دے کر اور کہتا ہے کہ تو اب اس میں اللہ رب العالمین کی راہ میں دے گا، اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن اس میں بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ ایک تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، اور پھر تصور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کو قرض حسنہ کے طور پر اللہ رب العالمین اس کو بڑا چڑھا کر پھر واپس بھی کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دے گا، اس کے بدلے میں وہ کچھ دے گا جس کا بندے کو گمان اور تصور تک نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت ہو، جس کا اللہ رب العالمین نے سورہ صف کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے کافی سارے ذرائع ہیں، لیکن اس میں جو کمپلسری چیز ہے، لازمی عمل ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا۔ جیسا کہ نمازیں نوافل بھی ہیں، نفلی نمازیں ہیں، سنت ہیں، لیکن فرض نماز کا ایک پورا کانسیپٹ موجود ہے، سسٹم موجود ہے، نظام صلاۃ موجود ہے۔ اسی طرح اسلام نے نظام زکوٰۃ بھی دیا ہے۔ اب وہ پورا سسٹم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ بھی کیا، سمجھایا بھی، سکھلایا بھی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کی ہدایات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ریاست کی ذمہ داری بھی رکھی ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی رکھی ہے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض،
اگر ہم لوگوں کو پاور دیں، لوگوں کو اختیار دیں، لوگوں کو حکومت دیں، لوگوں کو اسٹیٹ ملے، تو ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان بنیادی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اللہ فرماتا ہے کہ اقاموا الصلاۃ، ان کا یہ فرض بنتا ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، جن کو اختیار ملے، پاور ملے، اسٹیٹ ملے، حکومت ملے، اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں گے، نماز نافذ کریں گے، قائم کریں گے۔ یہ پورا نظام دیا گیا، اور رسول کریم نے اس کا طریقہ کار فزیکلی طور پر بھی، پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ان چیزوں کو نافذ کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک نظام صلاۃ بھی دیا۔ اسی طرح وآتوا الزکوٰۃ، اللہ رب العالمین فرمایا کہ ان لوگوں کو جب اسٹیٹ ملے، جب ریاست ہے، پاور ہے، اختیار، حکومت ہے، تو ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوگا، پورا سسٹم ہوگا زکوٰۃ کا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کو یہ چیز ملتی ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم، نیکی کی ترغیب، نیکی کو نافذ کرنا، پھر برائی سے روکنا، یہ پورا سسٹم ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ برائی سے روکنا، جرائم کا خاتمہ کرنا، اور نیکی کو نافذ کرنا، نیکی کو پروموٹ کرنا، یہ اسٹیٹ کی بنیادی ڈیوٹیز میں چیز شامل ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب مومنین کا تذکرہ کیا، مومنین کی صفت کا، ان کی خصوصیات کا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ، اور اس کا پہلا رکوع پہلے پارے کے اندر کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کے اندر، دیگر سورتوں کے اندر بھی زکوٰۃ دینے والوں کی خصوصیات میں، مومنین کی صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں باقاعدہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر بھی جو تذکرہ فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں، فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اللہ ولی ہے تمہارا، اللہ رب العالمین تمہارا دوست ہے، مددگار ہے، ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے، والذین آمنوا، اور مومن لوگ یہ تمہارے دوست ہیں۔ کون سے مومن؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور وہ اس انداز، اس کیفیت کے اندر نماز کے حوالے سے کہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرمایا مومنین کی جو صفات چل رہی ہے اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دے رکھا ہے اس میں اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی طور پر مومن ہیں۔ تو یہ ارکان اسلام کی بنیاد میں، اساس میں چیز شامل ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیگر کئی مقامات پہ مومنین کے زکوٰۃ دینے کا تذکرہ، ان کی صفات میں ذکر کیا ہے۔ پھر ریاست کی ذمہ داری میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کی آیت سے کہ ریاست، اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہو باقاعدہ، زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ، اور اس کو کلیکٹ کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے، پورا دیکھا جائے کہ کس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، اور اس سسٹم، اس حساب و کتاب میں کتنی زکوٰۃ نافذ ہوگی، کتنی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی قومی خزانے کے اندر، بیت المال کے اندر۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سسٹم یہ نافذ کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے زکوٰۃ کا ایک پورا نظام بھی دیا اور جمع بھی کیا ریاست کی ذمہ داری کے طور پر۔ اور یہی معاملہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر بھی ایک ابتدا میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی اسلام کے جو احکام وغیرہ ہیں اس کو مانتے بھی ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے مسلم ہسٹری کے اندر ایک پورا آپ کو واقعہ ملے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں ذرا برابر لچک نہیں دکھائی،
کوئی کمزوری ریاست کی نہیں دکھائی۔ جب ریاست کمزور ہو جائے، جب ریاست کے پاور میں ہی لچک آ جائے یا دیگر مفاد آ جائیں تو پھر یہ نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کرام نے تجاویز بھی دی تھی کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے اور جب وہ اقرار وغیرہ کر رہے ہیں کلمے کا، نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام دے کر گئے ہیں، وہ کلیکشن کرتے تھے اور وہ پھر باقاعدہ غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی، تو میں ریاست کی ذمہ داری کے طور پر اسٹیٹ کا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، تو اس کا میں پابند ہوں، مجھ سے سوال ہوگا۔ اور پھر باقاعدہ مانین زکوٰۃ کے خلاف آپریشن بھی ہوا تھا۔ تو زکوٰۃ اتنی بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دنیا کے حوالے سے بھی کچھ فوائد ذکر کیے ہیں، آخرت میں تو زیادہ تلقین موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو ان کی مثال ایک ایسے دانے کی ہے، ایک ایسے بیج کی ہے کہ ایک دانہ انبتت سبع سنابل، وہ 7 اس میں سے آگے ٹہنیاں نکل رہی ہیں، پھر اس میں سے ایک ایک کے اندر 100 دانے مزید نکل رہے ہیں، مئۃ حبۃ، ایک 100 دانے نکل رہے ہیں، یعنی اضافہ۔ اس طرح پھر اللہ رب فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، بندے کی جتنی نیت خالص ہوگی اللہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ رب العالمین پھر اس کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ دگنا چوگنا، پھر 700 گنا زیادہ بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین عطا کرتا رہے گا۔ اللہ کی صفت ہے شاکر، قدر کرنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یعنی آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، یہ قرض حسنہ ہے، دیں گے، اللہ فرماتا ہے یضاعف لکم، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس کرے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، گناہوں کی بھی معافی ہے، باقی مال کے حوالے سے بھی پاکیزگی ہے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ رب نے یہاں پر صفت ذکر فرمائی شکور، شاکر سے، تو اللہ قدر کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، قدر کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ بڑا چڑھا کر بندے کے وہم و گمان سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صدقات کو، انفاق فی سبیل اللہ کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سود کو ختم کرتا جاتا ہے، مٹاتا جاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو، زکوٰۃ کو، انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ رب العالمین بڑھاتا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ باوجود استطاعت کے، باوجود حیثیت کے، مقررہ نصاب بھی ہے، اس کے باوجود، پراپرٹی ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی ذکر کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث شریف کے اندر بھی۔ اب مثال کے طور پر ایک ہی آیت دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر رہے ہوتے ہیں، خزانے میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پراپرٹی، اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جب اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہے، بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن خرچ نہیں کر رہے، ایک طرف اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو واضح خبر دے دو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا ہباہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خبر یہ ہے کہ قیامت کے روز جہنم میں ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، اس کے خزانے کو، اس کی پراپرٹی کو،
ان کے ایسے دردناک طریقے سے عذاب دیا جائے گا کہ ان کی پسلیوں کو، ان کی سائڈوں کو، ان کی پیٹھوں کو، پیشانی کو اس سے داغا جائے گا۔ جہنم میں عذاب اس طرح کا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو اپنی جانوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے جمع کرتے تھے۔ دنیا کے اندر اس طرح کی آپ کی دوڑ لگی ہوئی تھی، آپ کا مقصد یہی تھا کہ جیسے تیسے خزانہ جمع ہوتا جائے، پراپرٹی انلمٹ جمع ہوتی جائے ناجائز طریقوں سے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب یہ چکھو، اب یہ ذائقہ ہے، اب چکھ لو، اب برداشت کر لو جو آپ جمع کر رہے تھے نا پراپرٹی، یہ ہے تمہاری پراپرٹی۔ تو اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہے کہ ایک سانپ کی صورت میں، اژدہے کی صورت میں ڈھسا جائے گا بار بار کہ یہ تیری پراپرٹی ہو، جو پراپرٹی یہ مال ہے وہ بندے کو قیامت کے روز جہنم کے اندر بھی اس کے سامنے سانپ کی صورت میں آئے گا اور وہ کہے گا میں ہوں تیرا مال، یہ ہے تیری پراپرٹی جو دنیا کے اندر تو کما رہا تھا، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا۔ تو زکوٰۃ کی فضیلت میں قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں، زکوٰۃ کے حکم اور ہدایت، تعلیم اور تاکید کے متعلق کافی ساری آیات جس کا میں نے مختصراً ذکر کیا ہے۔ پھر نہ دینے والوں کی وعید، اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، بنیادی فرائض میں یہ چیز شامل ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کی لفظی اصطلاحی معنی ہم نے پڑھی ہے۔ وجوب زکوٰۃ، زکوٰۃ واجب کس صورت میں ہوگی، اس میں آپ ڈیفینیشن میں ہی اندازہ لگا لیں۔ ایک تو یہ کہ مال کا مخصوص حصہ دیا جائے گا، مقررہ نصاب۔ شرائط کیا ہے وجوب زکوٰۃ کی؟ مقررہ نصاب، یعنی نصاب کو پہنچے۔ پھر نصاب ہر کس کا الگ ہے، مختصراً فرسٹ ایئر لیول کے نصاب میں ہم بات کریں گے، اس کے سلیبس سے ہم بات کریں گے۔ تو ایک تو وہ پراپرٹی جو اسلام نے ایک نصاب، ایک حد تعین کی ہے، اسی کو پہنچے، اتنی پراپرٹی ہو تو پھر زکوٰۃ نافذ ہو جائے گی، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، دینا لازمی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہو جائے، 1 سال کا مکمل ہونا، یہ 2 شرط ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر واجب ہو جائے گی، ان لوگوں کے اوپر فرض ہو جائے گی دینا کہ جن کے پاس اتنی مقدار میں پراپرٹی ہو۔ اب سونا، گولڈ، سونے کے اندر، گولڈ کے اندر پراپرٹی اگر ہے تو 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یہ حد ہے نصاب کی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ نفل کے طور پر، صدقے کے طور پر، تعاون کے طور پر انفاق فی سبیل اللہ دیتا ہے، وہ بندے کی اپنی چیز ہے نفلی، اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دے گا، لیکن فرض نہیں ہے۔ 7.5 تولہ سونا سے کم ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 7.5 تولہ ہے لیکن سال مکمل نہیں ہوا، 2 شرطیں یاد رکھ لیں کہ اس مقررہ نصاب کو پہنچے اور 1 سال بھی کمپلیٹ ہوا ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہے، 1 سال مکمل ہو چکا، اس سے اوپر ہے تو پھر اس میں 40واں حصہ، جس کو عام طور پر 2.5% کہتے ہیں، یعنی 40واں حصہ، یہاں اس کو آپ سمجھیں آج کے حوالے سے 2.5% پھر اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا ہوگا۔ چاندی کی اگر ہم بات کریں، جو فرسٹ ایئر کے سلیبس کے اندر بھی جو چیز شامل ہے اس کی تعلیم میں، تو چاندی بھی تقریباً 52.5 تولہ اگر چاندی ہے، سلور پہ اب اس کے اوپر بھی وہی بات کہ 52.5 تولہ چاندی ہے اور 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ نصاب ہے، یہ حد ہے، اور اس کے اوپر 40واں حصہ یا پھر اس کے اوپر 2.5% اگر آپ سمجھ لیں تو آسانی کے طور پر 2.5% آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا ہوگا۔
کرنسی کی اگر ہم بات کریں پاکستانی کے حوالے سے، تو اس وقت اس سال جو پاکستان نے حد مقرر کی تھی تقریباً 46,000 اور کچھ روپے، 46,000 کچھ سو، یعنی ملا کے 47,000، تو 47,000 کی ایک حد مقرر کی تھی پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے چاندی کی، اگر اس میں متبادل دیکھ لیں تو یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب زراعت کے اندر الگ ایک نصاب دیا گیا ہے زراعت کا، اس میں عشر کا نظام دیا گیا، یعنی عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، اس کی تفصیلات پھر ڈگری لیول کے نصاب میں تو زیادہ تفصیل ہے، لیکن فرسٹ ایئر لیول میں اس کی کم تفصیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ پھر زراعت میں آپ عشر کا نظام سمجھ لیں کہ کچھ اجناس میں، کچھ جنسوں میں، کچھ پیداوار میں، یعنی اس فصل کی پروڈکٹ میں مختلف 20 من کے اوپر زکوٰۃ کا نظام دیا گیا ہے کہ اگر پانی پیسوں کا ہے تو پھر 20واں حصہ ہوگا، نصف العشر جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر فری کا ہے، مفت کا پانی ہے، تو اس پر 10واں حصہ مقررہ اجناس میں سے کچھ جنسیں ہیں جس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح مال مویشی کے اندر، جانوروں کے اندر جو حلال جانور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کا ایک نظام دیا گیا ہے۔ بکریوں کا الگ، 40 بکریاں ہوں، 40 سے کم نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 ہے تو اس کے اوپر ایک زکوٰۃ کا نظام دیا گیا ہے۔ پھر گائے ہے، پھر بھینس ہے، اونٹ ہے، تو یہ ایک الگ الگ نصاب اور اس کے طریقہ کار دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ نصاب دیکھنا ہوگا کہ اس حد کو پہنچ رہی ہے، وہ مقدار اتنی ہے، اور پھر 1 سال کمپلیٹ ہو۔ البتہ 1 سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی اگر بندہ دینا چاہتا ہے یا اس طرح کی صورتحال ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس طرح کی بھی احادیث موجود ہیں۔ یہ ایک ایکسٹرا کام ہوگا اضافی طور پر، اور اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب بھی خصوصی طور پر عنایت کرے گا اگر دینا چاہتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو فرض ہوگی وہ بنیاد مقررہ نصاب اور 1 سال کمپلیٹ ہونے، ڈیوریشن جو بتائی گئی ہے، دورانیہ جو بتایا گیا ہے 1 سال کا بتایا گیا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا میں نے نصاب بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ حلال مال میں سے حلال طریقے سے نکالا جائے گا اور حلال جگہ پر خرچ کیا جائے گا۔ دیکھیں بندے کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ کمائیں بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی حلال جگہ پر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کمائیں ناجائز طریقے سے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ خرچ جائز طریقے پر کریں گے، کمائی ہماری جو انکم ہوگی وہ ناجائز طریقے سے، تو اس کے لیے بھی وعید موجود ہے۔ ہاں حلال میں سے کمائیں، حلال کماتے ہیں اور وہ آپ نے حصہ حلال نکالا، لیکن آپ ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں، جہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں تو وہ ناجائز طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، تو وہاں پر بھی پھر زکوٰۃ کا معاملہ آپ کو اجر و ثواب سے بھی محروم رکھے گا اور اسلام کے دیے ہوئے طریقے سے بھی ہم پھر ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں کہاں پر خرچ کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے پراپر طور پر، واضح طور پر 8 مصارف زکوٰۃ ذکر کر دیے ہیں۔ نصاب کی ہم نے تفصیلات ذکر کر دی۔ اب آتے ہیں کہ احکام مسائل میں زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے ہماری، کہ مصارف زکوٰۃ، یہ امتحان کے اندر مختصر سیشن کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ بیان کریں، یا پھر ایم سی کیوز میں کہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، تو یاد رکھیں مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں واضح طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ مصارف زکوٰۃ یعنی صرف کرنے کی جگہ، جہاں پر زکوٰۃ خرچ کریں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ ہم نے زکوٰۃ نکالی مقرر نصاب کے مطابق اور 1 سال کمپلیٹ ہونے کے مطابق، اب ہم وہ خرچ کہاں پر کریں گے، کس کو دیں گے؟ اس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب
اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ 8 ہیں، اس کی تفصیلات ہم ذکر کر رہے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ والغارمین وفی سبیل اللہ، یہ سورۃ توبہ ہے۔ للفقراء 1، والمساکین 2، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے اس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے، تو وہ تیسرا ہے والعاملین علیہا، وہ جو اسٹاف اس کو تنخواہیں وغیرہ دینا، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی، یہ چوتھا ہے، جو اسلام کی طرف مائل ہیں، اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن اسلام کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کے حوالے سے تألیف قلب، دل کی ایک محبت، ایک نرمی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ میں سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے، یہ مصارف زکوٰۃ میں شامل ہیں۔ اب للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام وغیرہ آزاد کروانا، قیدی، غلام آزاد کرانا، والغارمین، کئی مسائل کے اندر ان کے اوپر جرمانے پڑ جاتے ہیں، کسی طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت سارا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، تو وہ غارمین کے اندر شامل ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں، یہ 5واں ہو گیا، اور یہ غارمین 6۔ وفی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں مختلف ادارے ہیں، وہ کام کر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے معاملات آ گئے، اللہ رب العالمین کی راہ میں، اب یہ ایک وسیع تر الفاظ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سورۃ توبہ کے اندر، اور اس میں ہے 8واں وابن السبیل، مسافر، فی سبیل اللہ، اور یہ مسافر، یہ 8 ہیں۔ تو فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ فریضۃ من اللہ، یہ آیت آگے آئے گی تو اللہ رب العالمین نے اس کو فریضہ کہہ دیا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے ہے کہ یہ زکوٰۃ ان میں تقسیم کی جائے گی، ان میں سے کسی کو دی جا سکتی ہے، یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، یہ مستحقین زکوٰۃ ہیں، مستحقین زکوٰۃ، یہ مستحق ہیں، مصارف ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ذکر فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے کہ آپ کہاں سے زکوٰۃ دے رہے ہو، کہاں پر دے رہے ہو، حکیم حکمت والا بھی ہے اللہ رب العالمین کہ کس کس کو مستحق زکوٰۃ میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر رسول اکرم فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اس علاقے کے امیر لوگوں سے، خوشحال لوگوں سے ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ زکوٰۃ لیں گے، وترد علی فقرائہم، اور جو غریب مسکین فقیر ہوں گے مصارف کے اندر شامل ہیں ان کے اوپر یہ واپس کر دی جائے گی، ان کو لوٹا دی جائے گی، امراء سے، خوشحال لوگوں سے لی جائے گی اور غریب مسکین محتاجوں میں، مسکینوں میں، مستحقین میں واپس کر دی جائے گی۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد اپنی جگہ پر موجود ہیں، معاشرتی فوائد، سوشل بینیفٹس بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانیت کا ایک دوسرے کے قریب آنا، امیر کے پاس یہ کانسیپٹ ہوگا سوشل لیول پر کہ یہ بندہ مسکین ہے، محتاج ہے، یہ بندہ مقروض ہے، یہ بندہ کسی طرح سے مستحق ہے، مجبور ہے، تو دل کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوگی، معاشرتی فوائد۔ اسلام کی ایک خوبصورتی دیکھیں، اور یہ آپ کو مشترکہ طور پر اسلام کے ہر بڑی عبادت کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ معاشرے کو جوڑنا، معاشرے کو شامل کرنا، معاشرے کو جوڑنا، لے کر چلنا۔ جیسا کہ نماز کی باتیں ہوئی تھی نا، نماز میں بھی دیکھیں کہ جماعت کی نماز
نظام رکھا گیا، امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، جماعت کی نماز میں یکساں اس کی اہمیت ہوگی، اس میں کوئی تفریق یا امتیازی صورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں معاشرے کے فائدے کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو غریب نادار محتاج مسکین طبقہ ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اس کی کمزوری کو بھی دیکھتے ہوئے اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تو معاشرتی فوائد میں یہ ہے کہ غریب مسکین لوگوں کو سپورٹ کرنا، جب غریب مسکین لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو امیر لوگوں کے دل کے اندر ایک روحانی کیفیت بھی پیدا ہوگی اور احساس بھی ہوگا کہ مجھے تو اللہ نے دیا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، اب اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں کسی غریب کی سپورٹ کر رہا ہوں۔ اب اس میں دوسرا کیا ہوگا کہ غریب کے دل میں اس بندے کے لیے زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی دل کے اندر احترام بڑھ جائے گا، ایک مقام بڑھ جائے گا، اور پھر وہ بہت ساری دعائیں بھی دے گا، مختلف کاموں میں سپورٹ بھی کرنے لگے گا کہ اس بندے کا احسان ہے میرے اوپر، اس بندے نے مجھے سپورٹ کیا ہے معاشی اعتبار سے۔ تو سوشل بینیفٹس میں غریب مسکین انسانیت کی خدمت یہ بنیادی چیز ہے، مالدار کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، غریب مسکین کے دل کے اندر اس کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے، پھر امیر بندے کے دل میں اگر حقیقی مقصد کو دیکھا جائے تو پھر تکبر بھی ختم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ تو اس میں بہت سارے فائدے، لیکن فرسٹ ایئر کلاس کے نصاب کو ہم سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ پھر معاشی فوائد بھی ہیں، یعنی اکانومیکل جو بینیفٹس ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، کہ معیشت کو بھی ایک سہارا مل جاتا ہے، پراپرٹی کے حوالے سے بھی ایک سہارا مل جاتا ہے کہ لوگ کاروبار میں سے ایک مخصوص حصہ نکالتے ہیں، معاشرے کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اسی سے دیکھیں کہ وعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ جب آپ اللہ کے دیے ہوئے نظام سے بغاوت کریں گے، اس کو نظر انداز کریں گے، تو نتیجتاً یاد رکھیں اللہ کے نظام سے بغاوت کی صورت میں خاص طور پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جب آپ مسلمان ہونے کے باوجود آپ اسلام اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے باوجود آپ وہ فرائض نبھا نہیں رہے، اس کو ادا نہیں کر رہے، تو نتیجتاً اللہ کی طرف سے پھر آزمائشیں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے پھر عذاب کی صورت میں بھی چیزیں آتی ہیں۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں، رسول اکرم کا فرمان ہے کافی ساری حدیث کی کتابوں میں کہ جب معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو نظر انداز کیا جائے گا، زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے لوگ، تو نتیجتاً ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ ٹیکسوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، دے رہے نا بندے، ٹیکسوں کی بھرمار لگی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے کئی طرح کے بہانے بناتے ہیں، نتیجتاً یہ جو ہم قلم خرید کرتے ہیں نا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگر دن میں 10 مرتبہ، زکوٰۃ نہیں بلکہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، جب آپ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ٹیکسز کی صورت میں کئی طرح کی مصیبتیں، کئی طرح کی تکلیفیں پہنچ جائیں گی۔ زکوٰۃ اسلامک اسٹیٹ کو بنیاد فراہم کرنے والا نظام ہے، اسلامک اسٹیٹ کو معاشرے کو معاشرتی فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اکانومیکل بینیفٹس بھی ہیں۔ اب جب آپ اس سسٹم کو نظر انداز کریں گے، اس کا حلیہ تک آپ بگاڑ دیں گے، اعتماد نہ رہے گا نہ اسٹیٹ کے اوپر نہ لوگوں کے اوپر، تو نتیجتاً پھر اس طرح کی چیزیں آئیں گی کہ بندہ پریشان ہوتا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، یہ قلم ہے، یہ پین ہے، مارکر ہے، یہ اگر دن میں آپ 10 بھی لیں گے تو ہر کے اوپر آپ کو ٹیکس الگ الگ آپ کا اس کے اندر شامل ہوگا، تو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی ارکان اسلام میں آج ہم نے زکوٰۃ کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، جس کی لفظی معنی، اصطلاحی معنی، زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں جس کی احکامات، تعلیمات اور ہدایت دی گئی ہے، پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید، زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت، اجر و ثواب، نصاب کو ذکر کیا، اور پھر ہم نے مصارف زکوٰۃ ذکر کیے ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14 تھا، کمپلیٹ ہو چکا، زکوٰۃ کے ٹاپک پر جو ارکان اسلام میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو زکوٰۃ کی لفظی معنی MCQ میں آ سکتی ہے، اصطلاحی معنی یا مختصر سیشن میں آ سکتی ہے، تو اسی طرح ہم اس چیزوں کو کلیئر کرتے جائیں گے۔ اگلا ہمارا لیکچر نمبر 15 جو ہوگا وہ حج کے متعلق ہوگا، جو ارکان اسلام میں شامل ہے، حج کی فضیلت، اہمیت، اثرات اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ عبدالفتاح بالادی
لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور چاکر۔